اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس۔ آج ہم اسلامیات کا باب نمبر 6 سبق نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جان سکیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور نبی ہیں اور انسانوں کا سلسلہ ان سے چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ زمین اور آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بسایا، اس کے لیے دنیا کی بے شمار چیزیں پیدا کی۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدہ نہ کرنے کی سزا دی۔ ابلیس کو یہ سزا بہت بری لگی اور وہ انسان کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنایا، ان کو علم اور عقل سے نوازا، نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا، برائی سے بچنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں بھیج دیا، دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ مقامات پر اتارا، دونوں اپنی بھول پر شرمندہ تھے۔ جاننے کی بات یہ ہے، ابو البشر اور صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے القاب ہیں، یعنی یہ دونوں لقب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی مانگنے کے لیے درج ذیل دعا سکھائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی۔ دنیا کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، ابلیس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے اور یہ جنوں میں سے تھا۔ تو پیارے بچوں، جن چیزوں کو ٹیچر نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے سبق میں، آپ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ آگے سبق کی مشق ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا دنیا میں، آسمان پر، پانی میں، ہوا میں، دنیا میں۔ تو پیارے بچوں، جس طرح ٹیچر نے اس ایکٹیویٹی کو حل کیا ہوا ہے، آپ نے بھی اس ایکٹیویٹی کو حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور ڈیش ادا کی، عقل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنی بھول پر شرمندہ تھے۔ دنیا کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 اور سرگرمی نمبر 4 پیارے بچوں ہم اپنی نیٹ کاپی پہ حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 3، مختصر جوابات دیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔ ابلیس نے کیا غلطی کی؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنایا اور انہیں برائی سے بچنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ سرگرمی نمبر 4، تفصیلی سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ انہوں نے شیطان کے بہکانے پر اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ لکھیں۔
اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح ٹیچر نے ان سارے سوالات کے جوابات نیٹ کاپی پہ اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی ان سارے سوالات کے جوابات کو اپنی نیٹ کاپی پر اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی تکمیل کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ان کی تخلیق، حالات زندگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ چلایا تھا۔ آپ نے ساری سرگرمیوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹیچر کی ہائی لائٹ کی ہوئی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔